کتنی وہ چیزیں ہیں اور کون سی وہ چیزیں ہیں جو سائنس نے ریسرچ کے بعد اور واقعی حقیقت میں بھی جو لکھا ہوا ہمیں ملتا ہے، حقیقت میں بھی سائنس نے مانا کہ واقعی اس طرح کا واقعہ ہو سکتا ہے، ہوا ہے، وقت اس طرح تھم سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان، کہ ہم نے دو دریاؤں کو باہم روا کیا. اور اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ دنیا میں ایک ایسی جگہ موجود ہے کہ جہاں کھارے اور میٹھے پانی کا سمندر ساتھ ساتھ چلتا ہے مگر آپس میں ملتا نہیں ہے. بالکل 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 ایسے. یہ رب کی نشانی ہے دنیا والوں کے لیے. اور یہ جو آیت میں نے ابھی تلاوت فرمائی، مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ کھارے اور میٹھے پانی کا سمندر استعارہ ہے. کھارا پانی اشارہ کرتا ہے شجاعت و بہادری کی طرف جو مولا متقیان علی ابن ابی طالب سے منسوب ہے، اور میٹھا پانی جو ہے وہ استعارہ ہے، وہ اشارہ کرتا ہے عصمت و طہارت کی طرف، وہ سیدہ کونین سے کی طرف اشارہ کرتا ہے. اور رب کائنات آگے فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اگر ہم کلام بلاغت نظام کی روشنی میں اور جو ہمیں دنیا میں رب نے نظارے کرائے ہیں، معجزات دکھائے ہیں، اس کی روشنی میں ابھی آپ نے تھوڑے دنوں پہلے دیکھا کہ امریکہ میں آگ لگ گئی ایک خطے میں. تو بے شک یہ جو تمام چیزیں، جو تمام امور ہو رہے ہیں، یہ رب کی مرضی کے بغیر ناممکن ہیں. یہ معجزہ ہی تو ہے کہ پانی سمندر جو ہے، دو سمندر آپس میں رواں ہیں اور آپس میں ملتے نہیں ہیں، ایک میٹھا ہے ایک کھارا ہے. یہ معجزہ نہیں ہے. وہ مشکلات جو معراج کے رات کے بعد اور لوگوں کے وہ سوالات جن کے بارے میں کافی روایتوں میں کچھ اچھے لفظوں سے بھی کچھ برے لفظوں سے بھی بیان کیا گیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی ہمارے ناظرین تک ہم پہنچا سکیں. اس کے بعد لوگوں کا نا یقین آنا، لوگوں کا سوالات کرنا، اور پھر عجیب و غریب باتیں کرنا، اور پھر کہیں جادوگر تو کہیں کچھ اور بولنا، ذرا اس کے بارے میں فرمائیے گا. معراج کہتے کس کو ہیں؟ میم اور عین کے راج کو معراج کہتے ہیں. اب آپ نے سوال کیا کہ لوگوں کے ذہنوں میں ابہام پایا جاتا ہے معراج کے متعلق، کوئی جادوگر کوئی. اصل میں بات یہ ہے کہ ابھی مطلب دنیاوی اعتبار سے جو ملک پاورفل ہے بہت زیادہ، وہ ہے امریکہ. اب امریکہ کسی کو بلائے اپنے پاس، امریکہ کا پریزیڈنٹ کسی ملک کے پریزیڈنٹ کو اپنے پاس بلائے تو وہ بہت سعادت کی بات ہوتی ہے. اور اس سے بڑھ کر تو کوئی سعادت ہو ہی نہیں سکتی. وہ اپنے لیے بہت فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں پریزیڈنٹ آف USA نے بلایا. ٹھیک ہے. اور یہی بات اگر ہم دینی اعتبار سے کریں تو اس ہستی نے اس ہستی کو بلایا ہے کہ جو دنیا عالم کا خالق ہے. اس نے رحمت للعالمین انبیاء ختم المرسلین کو اپنے پاس بلایا ہے. یعنی کہ جو بنانے والا ہے اس کائنات کا، اس نے اپنے عبد کو، اپنے ایک بنانے والے کو، مطلب جو شے اس نے تخلیق کی ہے انسان، اس میں سے ایک عبد کو بلایا ہے. اب اس عبد کا انتخاب کیوں کیا؟ کیونکہ رب کائنات نے جب اس کائنات کو خلق کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اولو ما خلق اللہ النوری، کہ رب کائنات نے جس شے کو سب سے پہلے خلق کیا وہ مجھ محمد کا نور تھا. یعنی کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو ابہام پایا جاتا ہے معراج کے متعلق، سب سے پہلے تو انہیں ضرورت ہے کہ وہ سمجھے محمد مصطفیٰ ہیں کیا، انہیں سمجھے. جب وہ یہ سمجھ جائیں گے تو باقی چیزیں خود ہی سیٹ ہو جائیں گی. جب وہ اس ہستی کو سمجھ لیں گے، یعنی کہ اگر کوئی میرے بارے میں ابہام رکھتا ہے، جب وہ مجھے سمجھے گا تو میرے طور طریقے یا جو چیزیں ہیں آنورڈز وہ سمجھ جائے گا. جب سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھیں گے تو سمجھ جائیں گے یہ جو ایلیگیشنز لگاتے ہیں، یہ جو تمام چیزیں ابہام پائے جاتے ہیں. اب حبیب خدا کو رب کائنات نے اس حبیب خدا کو بنایا اپنے نور سے، اور پہلی تخلیق اس کی محمد مصطفیٰ کا نور ہے. ٹھیک ہے. تو جب وہ پہلی تخلیق اس نے بنائی تو
جو بھی اگر کوئی بھی بنانے والا کوئی بھی چیز ہے تو وہ اپنی پہلی تخلیق شاہکار بناتا ہے, بہترین, اس جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. بے شک. اور آگے حبیب خدا کیا فرماتے ہیں, انا علی من نور واحد, کہ میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں. تو اگر کسی کو محمد مصطفیٰ کو سمجھنا ہے, علی مرتضیٰ کو سمجھنا پڑے گا. جس نے علی کو سمجھ لیا اس کی سمجھ میں محمد آ جائیں گے, جس نے محمد کو سمجھا اس کی سمجھ میں علی مرتضیٰ آ جائیں گے. یعنی وہ نور ایک ہی نور کے. اب ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ بھئی یہ کیسے پاسبل ہے کہ علی اور محمد ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں. تشتری میں ایک سیب رکھے ہوئے تھے. میں نے کہا کہ بھئی سیب آپ تناول فرمائیے. انہوں نے سیب کی ایک کاش کاٹی اور کھا لی. میں نے پوچھا بھئی کیسی ہے؟ کہا بہترین ہے, لذیذ ہے, میٹھی ہے. میں نے کہا اب دوسری کاش کاٹ کے کھائیے. انہوں نے دوسری کھائی. میں نے پوچھا اب یہ کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا خواہر آپ دیوانی ہو گئی ہیں کیا؟ یہ کیسا سوال ہے؟ جیسی پہلی کاش تھی ویسی دوسری ہوگی. تو اب معلوم یہ ہوا کہ جیسے محمد ہیں ویسے ہی علی ہیں, بس فرق صرف نبوت و ولایت کا ہے. فرق صرف نبوت و ولایت کا ہے. اب جو لوگوں کے ذہنوں میں ابہام پایا جاتا ہے کہ معراج جو ہے وہ جسمانی ہے یا روحانی, تو یہاں پر میں دلیل ہے, کیونکہ میرا تعلق وکالت کے پیشے سے ہے, تو دلیل کے بغیر ویسے بھی دین میں بھی دلیل سے ثابت کیا جاتا ہے کہ رب ہے. لوگ اس بارے میں بھی ابہام کرتے ہیں کہ رب نہیں ہے, دنیا جو ہے وہ بلاسٹ کے تھرو دھماکہ ہوا اور دنیا وجود میں آ گئی. اب آپ یہ مٹھائی بنتی ہے یا آپ کیا مٹھائی رکھی ہے, ایسے تو نہیں ہے کہ ایسے ہی دھماکہ ہوا اور مٹھائی نکل آئی. ایون کہ کوئی اناج بھی جب تک مالی کاشت نہیں کرتا, اس کو پراپر ہل نہیں چلایا جاتا, پانی نہیں دیا جاتا, وہ درخت نہیں پھوٹتا, اس میں سے اناج نہیں نکلتا. صحیح. تو ایسے کیسے پاسبل ہے کہ یہ اتنی بڑی کائنات, اتنی حسین کائنات خود بخود بن گئی ہو؟ تو جو ابہام پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ معراج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسمانی ہے یا روحانی, کیونکہ امت مسلمہ کے جو فرقے ہیں اس میں یہی تضاد پایا جاتا ہے کہ معراج روحانی ہے, اور ایک فرقے کا یہ کہنا ہے کہ معراج جسمانی ہے. رب کائنات نے سورہ کلام بلاغت نظام کی سورہ اسراء میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے کو رات کی تاریکی میں ہم اپنے بندے کو معراج پر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئے. تو یہاں پر میں ایک بات واضح کرتی چلوں, دلیل دیتی چلوں کہ جو دن اور رات کا فرق ہے, دن اور رات کی جو تمیز ہے وہ روح کے لیے نہیں ہے قید. روح کے لیے دن اور رات کی قید نہیں ہے, یہ قید جسم کے لیے ہے. جسم کے لیے بالکل ایسے ہی. تو معلوم یہ ہوا کہ محمد مصطفیٰ جب عرش پر گئے تو بدن کے ساتھ وہاں موجود تھے.